بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ اور یہ نیند قربان کرتا کون ہے؟ اور نیند بھی وہ جو سردی کی یخ بستہ گہری اندھیری راتوں میں کی جائے۔ کیا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے کہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے پیدا کرنے والے خالق کے حضور پیش ہو جائے؟ نہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور نہ یہ توفیق ہر کسی کو دی جاتی ہے۔ لیکن جس کے دل میں یقین ہو، محبت ہو، اچھا گمان ہو کہ میرا اللہ میری التجائیں سن لے گا، میرے آنسو ضائع نہیں جائیں گے، میں جو مانگوں گا وہ مجھے مل جائے گا، تو ایسے لوگوں کو وہ اپنی پسندیدہ عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ یہاں لاکھوں ایسے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے ہر کوئی تہجد تک نہیں پہنچ پاتا، حالانکہ یہ بہت افضل عبادت ہے۔ اب آپ کا اپنا نظریہ ہوگا کہ وہ تہجد کیوں نہیں پڑھتے، لیکن میں جہاں تک سمجھ پاتی ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے یقین کا ترازو بہت کمزور ہوتا ہے۔ شاید ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ان کی تہجد کی دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں، لیکن جو یقین کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، اور جا بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ کوئی آپ کے اور میرے جیسا انسان تھوڑی ہے جو لوگوں کی امیدیں توڑ دے گا۔ وہ تو خالق بادشاہ ہے، اس سے کوئی امید لگا کے اس کے پاس جائے، اس کے سامنے آنسو بہائے، تو وہ بھلا کیسے اپنے بندے کی امید توڑ دے گا؟ میں تو نہیں مانتا کہ وہ بندے کی امیدیں توڑتا ہے، وہ تو امیدیں جوڑنے والا ہے۔ آپ لوگ کبھی سوچتے ہوں گے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی ایک لمحے کے لیے یہ خیال تو آیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور کچھ لوگ بہت غربت اور تنگدستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سب کچھ بہت آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی وہ جو سوچتے ہیں انہیں مل جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہر چیز کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، سسکنا پڑتا ہے، تڑپ تڑپ کر مانگنا پڑتا ہے، نمازوں میں محنت کرتے ہیں، تہجد میں مانگتے ہیں، سال ہر سال اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، پھر انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہماری اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ ہم تو اللہ کی اتنی دیر سے پکار رہے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کو تو سب کچھ مل رہا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جس چیز کی طلب اور تڑپ آپ کو نماز، دعا، تہجد تک لے آئے، وہ کوئی بے مقصد نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، تو آپ کو اس مقام تک لے کر آیا ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں، کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے، ان دعاؤں کا اجر آپ کو اللہ آخرت کے دن عطا کریں گے، اور ان دعاؤں کے بدلے آپ کو دنیا میں صبر اور سکون دے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ آپ دیکھیں ہمارے ماضی میں کتنی چیزیں ایسی تھیں، کتنی خواہشات ایسی تھیں جن کے لیے ہم تڑپتے تھے، لیکن آج وہ ہمیں یاد بھی نہیں ہے، وہ ہمارے دل سے نکل چکی ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ سب اللہ نے کیا، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہمیں ملنی نہیں تھیں تو اللہ نے اس کے بدلے ہمیں صبر اور سکون دے دیا، اور آپ کے ذہن سے اس کا خیال بھی نکال دیا کہ میرا بندہ ساری زندگی تڑپتا نہ رہے، کیونکہ وہ رحمان اپنے بندے کو زیادہ دیر تک تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو کسی مشکل سے بچا ہی لیتی ہیں، اس کے بدلے میں بھی آپ کو سکون دے دیا جاتا ہے، لیکن جس چیز کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا وہ آپ کو مسلسل تڑپا رہی ہے اور مل بھی نہیں رہی، تو اس کے لیے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ اور محنت کریں اور اللہ کے قریب ہوں۔ آپ یقیناً ایسے ناممکن مقام پر اگر
آ کر ہی اللہ کی شدت سے پکارتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب دروازے بند ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ صرف وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں ہر شے پر قادر ہوں، آؤ مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ تو اگر یہ خیال آپ کے دل میں آیا ہے کہ اللہ ہی عطا کرے گا، تو یہ بھی تو اسی کی طرف سے ہی ہے نا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، اس کے سامنے آنسو بہائیں، بس مایوس نہ ہوں۔ یہ خیال نہ کریں کہ ابھی تک نہیں ملا تو آگے بھی نہیں ملے گا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اگر اس نے نہ دینا ہوتا تو آپ کے دل سے یہ خیال اب تک نکل چکا ہوتا۔ آپ جب بے بس ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، تو جانتے ہیں اللہ ایسے حالات کیوں پیدا کر دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کی زندگی کو مشکل بناتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ بندے، تو خدا نہیں ہے، تو جہاں مرضی بھاگ لے، جو مرضی کر لے، جو کچھ مرضی ہے کر لے، لوٹ کر میرے پاس ہی آنا پڑے گا تجھے۔ اور جب اللہ کے پاس لوٹ آتے ہو تو پھر وہ آپ کو نماز، دعا اور تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جب آپ کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، آپ کے تہجد کے سجدے مقبول ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جاتا ہے۔ تو بس یقین کے دامن کو تھام کے رکھیں، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ ہماری دعاؤں پر کن ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں ضرور فرمائے گا اور ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس صبر کریں اور صبر کو، دامن کو اچھے سے تھامے رکھیں۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔